اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم ناظرین، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید نے حکم دیا کہ سر کو جسم سے جدا کر دو اور جسم پر گھوڑوں کو دوڑا دو اور تمام گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کے جوانوں کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ میرے شہر شام میں لے کر آؤ، میرے دربار میں لے آؤ، تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں میں نے ان کے خاندان کے ساتھ کیا کیا۔ ان کے جوانوں کو مار دیا اور عورتوں کو بے عزت اور بے پردہ کیا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا اور بازاروں میں گلی کوچوں سے چلتی ہوئی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں کٹے ہوئے سروں کے ساتھ جب شام پہنچی تو یزید نے یہ پیغام بھیجا کہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر سے باہر رکھا جائے تاکہ میں اپنا شہر سجا لوں۔ تاریخ میں ہے کہ یزید نے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا، جیسے عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہو ویسے ہی نئے کپڑے پہنو۔ یزید کے سپاہیوں نے گلی گلی کوچوں کو سجایا، سب سے کہا جب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی علیہ السلام شام میں داخل ہو تو ان کو پتھر مار کر ان کا استقبال کرو، ان کو بتاؤ نعوذ باللہ ان کی اوقات کیا ہے۔ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو، بیٹیوں کو شہر سے باہر کھڑا رکھا گیا۔ کھڑے رہ کے ان کے پاؤں سوج گئے، پاؤں میں ورم ہو گیا۔ جب شہر سج گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو، سید زادیوں کو بلایا گیا۔ کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گرم پانی پھینکتا ہے اور کوئی توہین آمیز لفظ کہتا ہے۔ وہ تمام لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے برداشت کیے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں اور کچھ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا سر ہے جو نوکے نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ بس جب سید زادیاں اور امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام گرفتار ہو کر یزید کے دربار پہنچے تو یزید خوشی سے جھوم رہا تھا۔ یزید کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر لایا گیا تو یزید اپنے ساتھیوں سے لاٹھی لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاک لبوں پر مار رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بول رہا تھا، اگر میرے خاندان کے بڑے، میرا بابا اور میرا دادا آج زندہ ہوتے تو میں ان کو دکھاتا کہ میں نے بنی ہاشم کے ساتھ کیا کیا۔ یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی توہین کر رہا تھا اور ساتھ یہ سوچ رہا تھا، اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ درباری خطیب سے کہا، آؤ اور منبر پر دنیا کو بتلاؤ کہ بنو امیہ اس زمین پر کیا مرتبہ رکھتا ہے۔ خطیب جو بکا ہوا تھا منبر پر آیا اور بنو امیہ کے خاندان کی تعریف میں قصیدے گانے لگا۔ اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے فرمانے لگے، اے خطیب، افسوس ہے تم نے مخلوق کو راضی رکھنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کیا ہے، تم نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے یزید، مجھے بھی اجازت دے اپنے خاندان کا تعارف کروانے کی۔ لوگوں نے یزید سے کہا، یہ بیمار قیدی ہے جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ پریشان کھڑا ہے، اس نے کیا کہنا ہے
اس کو بولنے کی اجازت دے دو۔ یزید جو اپنی فتح اور تکبر کے نشے میں چور تھا، کہنے لگا آؤ اپنا تعارف کرواؤ۔ امام زین العابدین علیہ السلام زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، منبر پر آئے اور فرمایا تعریف اس اللہ کی جو تعریف کے قابل ہے۔ اے لوگو، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی اور 7 چیزوں سے ہمیں برتری حاصل ہے، اور وہ 6 چیزیں یہ ہیں: علم و حکمت، حلم و بردباری، جود و سخا، فصاحت و بلاغت، شجاعت و بہادری، اور مومنین کے دلوں میں محبت و مودت۔ اور ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں: اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، امت کے صدیق اور جوان مرد علی علیہ السلام اور جعفر علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ روز محشر یہ اعزاز اللہ کریم نے ہمارے خاندان کو بخشا۔ جب تک علی علیہ السلام حوض کوثر پر جام نہ پلائیں گے، کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر حمزہ بن عبد المطلب ہم میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے سردار بنایا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ اللہ کریم نے جس عورت کو تمام عورتوں کی سردار بنایا، فاطمہ بنت خدیجہ سلام اللہ ہم میں سے ہیں۔ آخری امام جن کو تمام موجودہ زمانہ پر حکومت حاصل ہوگی، امام مہدی ہم میں سے ہیں۔ اے لوگو، جو مجھے نہیں جانتا میں اس کو اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے اپنی ابا سے حجر اسود اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار پر لگایا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کو اللہ کریم نے معراج پر بلایا۔ اے لوگو، میں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں جس کو اللہ کریم نے تمام نبیوں پر فضیلت دی۔ میں اس کا فرزند ہوں جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ میں اس کا فرزند ہوں جو وحی خدا کے سوا بولتا نہ تھا۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میں علی المرتضیٰ کا فرزند ہوں، وہ علی علیہ السلام جس کی وجہ سے کافروں نے کلمہ پڑھا۔ میں اس فاطمہ سلام اللہ کا بیٹا ہوں۔ جب وہ دربار میں آتی تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ حسن و حسین علیہ السلام کا میں فرزند ہوں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کر کے یہ فرماتے، یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرو۔ میں اس کٹے ہوئے سر کا وارث ہوں، میں اس خون میں رنگے کفن کا وارث ہوں جس کو 3 دن بھوکے پیاسے رکھ کر کربلا کی زمین پر قتل کیا گیا۔ میں ان کا بیٹا ہوں جن پر نماز میں حملہ کیا گیا، جن کے سر سے عمامہ اتار کر سر کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا گیا۔ میں ان کا بیٹا ہوں جن کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا وارث ہوں جن کو قیدی بنا کر تمہارے سامنے لایا گیا۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو لوگ رونے لگے، اپنے سر پیٹنے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا ظلم ہو گیا؟ یزید نے دیکھا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اس نے فوراً اذان دینے کا حکم دیا۔ اتنے میں مؤذن نے اذان دی اور جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگ و برتر نہیں۔ جب مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا
تو امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام رو کر فرمایا، بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کی گواہی ہم نے اپنے ہونٹ سے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نواسیوں نے بے پردہ ہو کر اور پتھر کھا کھا کر دی ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے یزید بتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نانا ہیں یا تمہارے نانا؟ اس کٹے ہوئے سر کے لب چومتے تھے۔ حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ ان کی بیٹیوں کو تم نے بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا ہے۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون میرے جسم میں دوڑتا ہے۔ جب یزید نے دیکھا بغاوت شروع ہو گئی ہے تو اس نے حکم دیا، امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو قید خانے میں ڈال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو قید خانے کے اندھیروں میں ڈال دیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبہ سے لوگوں کو حقیقت معلوم ہو گئی اور لوگ اس دن سے لے کر آج تک یزید پر لعنت بھیجتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔